من آیات ربہ الکبریٰ، ہم نے اپنے محبوب کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائی۔ پہلے آسمان پہ حضور پہنچے نا، ہمارے بزرگوں نے بڑی ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور جب براق پہ تشریف لا رہے تھے تو ظاہر براق کی تیزی کتنی تھی، جہاں نظر پڑتی وہاں پہ قدم، ظاہر ہماری نظر تو ہے نہیں جو ہے کمزور ہو جاتی ہے، شیشہ لگ جاتا ہے، اینک لگ جاتی ہے، یہ براق کی نظر ہے، کتنی تیز ہوگی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ جب ہماری نظر اٹھائے تو پتہ نہیں خلا تک تو پہنچ جاتی ہے، براق کی نظر کہاں تک جاتی ہوگی، پھر اس براق پر محبوب خود بیٹھ جائے، پھر برکت کتنی بڑھ جائے گی یار، کمال کی بات نہیں۔ جناب اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اونٹنی پر حضور بیٹھ جائے، اس کے اندر طاقت بھی آ جائے، دودھ بھی آ جائے، پاور بھی آ جائے، تندرست اور توانا بھی ہو جائے۔ جب ایک غریب سی ماڑی سی دنیا کے اندر ایک اونٹنی کے اوپر حضور بیٹھ جائے، رب اتنی برکت عطا فرما دے جو براق آیا ہی جنت سے ہو، جس پر حضور خود تشریف فرما ہوں گے، پھر خود سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس براق کو کتنی برکت عطا فرمائی ہو۔ اللہ مولانا العظیم، بلند آواز سے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کہ آج کے معراج کی رات ہے اور اس رات کریم آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا مہمان خصوصی بنایا ہے، اور مہمان خصوصی بنانے کے بعد جتنی عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں، عروج، جو کچھ بھی تھا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، حتیٰ کہ ساری بلندیاں، سارے عروجوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر اپنے قریب بلا کے اپنے پردے اٹھا کے اپنا جمال حق بھی دکھا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی اس ادا کو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، فرمایا اس کے رب نے، یعنی اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرما رہا ہے، اس کے رب نے اپنے بندے کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائی ہیں، اس کے رب نے اپنے بندے کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائی ہے۔ اب بڑی بڑی نشانیاں کیسے ہو سکتی ہے؟ دنیا کا کوئی بھی شخص، بڑے سے بڑا سیاح، بڑے سے بڑا سیر کرنے والا بندہ، بڑا بھی کوئی بات کرے گا تو یہی کر سکتا ہے، جی میں نے فلاں علاقہ دیکھا ہے، فلاں شہر دیکھا ہے، فلاں ملک دیکھا ہے، حتیٰ کہ میں نے 5 ملک، 10 ملک، 20 ملک دیکھے ہیں۔ میں محبوب بڑے بڑے سیاح دنیا کے اندر آئیں گے، یہ دعویٰ بھی کریں گے کہ ہم نے بڑے بڑے ملک دیکھے ہیں، بڑی روئے زمین کا چپا چپا ہم نے چھان مارا ہے، لیکن ایسا سیاح، ایسی سیر کرنے والا کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوگا جو ہم آپ کو سیر کروانے والا۔ کوئی سوچ سکتا ہے دنیا کے اندر بڑے سے بڑا بندہ کوئی دعویٰ بھی کرے بھی کہ صحیح تو کتنا دعویٰ کرے گا؟ سب سے بڑا دعویٰ اس کا یہی ہوگا کہ میں نے زمین کو دیکھا ہے، فلانی زمین دیکھی ہے، فلانا علاقہ دیکھا ہے، فلانا ملک دیکھا ہے، اس سے بڑا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ چلو آج مر مرا کے سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چاند کو دیکھا ہے، اس سے زیادہ تو کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ تو آج کے دور کے اندر جو لوگ اتنا کہہ رہے ہیں کہ ہم چاند تک پہنچے ہیں، وہ بھی آج نیچے رہ گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کو وہاں تک سیر کروائی ہے جہاں تک انسان کا تصور تک نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی انسان سوچے بھی تو کتنا سوچے گا۔ اور دوسری بات، اگر کوئی 7-8 سال کا بچہ کہے نا کہ جی میں نے 10 ملکوں کی سیر کی ہے، کوئی بندہ نہیں مانے گا۔ 7-8 سال کا بچہ اٹھ کے یہ دعویٰ کر دے کہ میں نے اتنے ملک دیکھے ہیں، اتنی سیر کی ہے، اتنے علاقے میں نے دیکھے ہیں، کوئی شخص مانے گا نہیں۔ تو اس سے سوال تو پوچھا جائے گا کہ تیری عمر 8 سال ہے، تیری عمر 10 سال ہے، 10 سال کی عمر کے اندر تو نے 15-20 ملک ایسے دیکھ لیے، پورا پاکستان کیسے دیکھ لیا ہے؟ آگے سے وہ کہتا کہ میاں میں نے نہیں دیکھا ہے، میں اپنے ابو کے ساتھ گیا تھا، وہ دکھا کے لایا ہے، تو مان جائے گا ہر بندہ؟
کہ ابھی ٹھیک ہے اپنے والد کے ساتھ، اپنے ابے کے ساتھ گیا تھا، اپنے چاچے کے ساتھ گیا تھا، کسی بڑے کے ساتھ گیا تھا، وہ جا کے اس کو دکھا لایا ہے، خود نہیں گیا، ہاں کوئی اس کو دکھا کے لایا ہے تو ہر بندہ مان جائے گا۔ تب آپ پھر یہیں سے اندازہ لگا لو کہ محبوب نہیں کہہ رہے کہ میں نے سیر کی ہے، تمہارا رب کہہ رہا ہے کہ ہم نے سیر کروائی ہے۔ ہاں اگر حضور خود کہتے تو بات کچھ اور ہو جاتی، یہ تمہارا رب کہہ رہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس نے سیر کروائی ہے۔ کیوں؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ سیر کیسے کروا سکتا ہے؟ ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے سارا اسی کا تو ہے، سارے آسمان بھی اسی کے ہیں، پھر آسمان کے اوپر جتنی مخلوق ہے، لوح ہے، قلم ہے، عرش ہے، کرسی ہے، جو کچھ بھی ہے جب سب اس نے بنایا ہے، اس کی مرضی جس نے چاہے اپنا کرم فرما دے، سیر کروا دے۔ اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ محبوب کو تو وہاں تک سیر کروا دیے جہاں تک خود فرشتے نہیں جا سکتے، ہے کہ نہیں؟ جبریل علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے، اس سے بڑا مقام اس سے آگے نہیں ہے۔ ہاں اس سے آگے جبریل علیہ السلام صرف ایک مرتبہ گئے بس، سدرۃ المنتہا سے آگے جبریل کبھی نہیں بڑھ پائے۔ ہاں ایک مرتبہ جو ہے وہ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے ہیں۔ کیسے گئے ہیں اور سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی ان کو اجازت کیسے ملی ہے؟ حالانکہ معراج کی رات یہی جبریل علیہ السلام نے کہا تھا کہ حضور اب میں ایک لمحہ بھی آگے بڑھا یا بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو انوار اور تجلیات کی وجہ سے میرے پر جل جائیں گے۔ یہی جبریل ہے جو کہہ رہے ہیں کہ حضور اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا، اب اس سے زیادہ میں آگے نہیں جا سکتا، لیکن وہی جبریل علیہ السلام ہے جو ایک مرتبہ وہ وقت بھی آیا کہ جب 70,000 پردے سے آگے گزر کے جو ہے اپنے مقام سے 70,000 پردے اٹھا کے پھر ان کو اپنا قرب عطا فرمایا ہے۔ وہ کیسے؟ مشکات پاک کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کو حضور نے فرمایا جبریل ذرا رب کی بارگاہ میں جا کے عرض تو کر کہ تیرا محبوب پوچھ رہا ہے کہ زمین کے اندر سب سے بہترین حصہ کون سا ہے اور زمین کے اندر سب سے بدترین حصہ کون سا ہے۔ ذرا جا کے پوچھ تو اب ذرا پیار دیکھے، محبت دیکھے اور کمال دیکھے یہاں پہ رب کا۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب پہنچے نا اپنے مقام پہ سدرۃ المنتہا پہ، وہاں پہنچنے کے بعد آج کی پروردگار سوال ہے تیرے محبوب نے پوچھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب نے پوچھا ہے، پھر اور آگے آ ٹھیک ہے۔ پہلے سدرۃ المنتہا پہ سب کچھ مل جاتا ہے، وہیں سے لے کے نیچے آنا ہے، وہیں سے لے کے اوپر آنا ہے۔ دیکھیں یہ تو حدیث پاک ہے کہ فرشتے جو ہے وہ روز جو ہے وہ بندوں کا نام اعمال لے کے اوپر جاتے ہیں۔ کہاں تک جاتے ہیں؟ جہاں تک آسمان ہے وہاں تک جا سکتے، اس سے تو آگے تو جا ہی نہیں سکتے ہیں۔ لیکن جبریل علیہ السلام نے عرض کی پروردگار آج تیرے محبوب نے بھیجا ہے، اس نے سوال پوچھا ہے، تیرا محبوب پوچھ رہا ہے کہ جا اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر کے تیرا محبوب پوچھ رہا ہے زمین میں سب سے اچھا اور خراب ٹکڑا ہے کون سا؟ میں جبریل وہ تو ساری بات بعد میں ہوگی، پہلے محبوب نے بھیجا ہے، ذرا اور قریب آ۔ دیکھیں نا جی اس کی مثال دنیا کے اندر ذرا دیکھیں کہ اگر کوئی شخص پیغام لے کے آئے اور پیغام بھی محبوب بندے کا ہو، اپنے یار کا ہو، جگری یار کا ہو یا اپنے خاص بندے کا ہو، اور بندہ کہے جی مجھے فلاں بندے نے بھیجا ہے، تو اچھا تجھے فلاں بندے نے بھیجا، یار بیٹھ پہلے کھانے کھا بعد میں بات کریں گے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو جتنا زیادہ پیار ہوگا اس کا قاصد بھی اتنا زیادہ اچھا لگتا ہے کہ یار تجھے میرے محبوب نے بھیجا ہے، یار نے بھیجا ہے، فلانے رشتہ دار نے بھیجا ہے، پہلے بیٹھ روٹی کھا، کھانا کھا، بعد میں بات کریں گے۔ یہ دنیا کا اصول ہے۔ تو میں جبریل پہلے تو باتا تھا، میں پیغام دیتا تھا، نیچے جایا کرتا تھا، پھر اوپر آیا کرتا تھا، آج تو محبوب نے بھیجا ہے، ذرا اور قریب آ۔ فرماتے ہیں کہ میں قریب ہوا، حضور رب نے فرمایا ذرا تھوڑا سا اور قریب آ، پھر میں قریب ہوا، رب نے فرمایا تھوڑا اور قریب آ۔ عرض کی حضور میں 70,000 پردے گزار کے پھر رب کے قریب ہوا۔
ٹھیک ہے، حضور فرماتے پھر فرمایا رب نے پھر پوچھا جبریل اب بتا میرے محبوب نے کیا فرمایا ہے، اب بتا میرے محبوب نے کیا پوچھا ہے، وہ سوال بتا۔ یار کتنا پیار ہوگا۔ آپ قرآن مجید دیکھیں نا، یہ آج جو آیت پڑھی ہے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اس کے رب نے بڑی بڑی نشانیاں دکھائی ہیں، سب کا رب نہیں۔ قرآن مجید آپ پڑھ کے دیکھیں، جگہ جگہ پہ آپ کو الفاظ ملے گئے، کیا فلا وربک، اے محبوب آپ کے رب کی قسم۔ اچھا کہہ کون رہا ہے؟ خدا آپ ہی کہہ رہا ہے فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا وربک تیرے رب کی قسم، وربو کا تیرے رب کی قسم۔ مالک تو ساری کائنات کا رب ہے، یہ تیرا کیا ہے؟ میں ساری کائنات کا رب ہونا اور بات ہے، مصطفیٰ کریم کا رب ہونا اور بات ہے۔ ہر کسی کے ساتھ پیار ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے، فرما کہ ہر کسی کے ساتھ ہر کسی کا رب ہونا اور بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے عبد ہوں جی عبد ہوں دیگر، عبد ہوں عبدی چیزیں دیگر، عبد ہوں چیزیں دیگر، اس کا بندہ ہونا اور بات ہے، اور وہ کہتے میرا بندہ یہ اور بات ہے۔ تو بات کو سمجھے، مسئلہ کیا ہے؟ اب دیکھیں قرآن مجید کے اندر یہ بار بار یہ الفاظ ملتے ہیں، فرمایا محبوب آپ کے رب کی قسم۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ محبوب رب دکھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا ساری کائنات یہ بات یاد رکھ لے، تم رب کرتے رہو یہ اور بات، ہاں میرا محبوب اگر مجھے رب کہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ساری کائنات کا رب ہونا اور بات ہے، مصطفیٰ کریم کا رب ہونا اور بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ رب خود کہے محبوب آپ کے رب کی قسم، اس سے بڑا بھی کوئی پیار ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی کوئی محبت ہو سکتی ہے؟ جبریل اب سوال پوچھ، حضور فرماتے ہیں جبریل پھر فرمایا جب میں رب کے قریب ہو کے میں نے سوال پوچھا نا، میرے محبوب میرے پروردگار تیرا محبوب پوچھ رہا ہے، یہ پروردگار سے جا کے پوچھ زمین میں سب سے اچھا ٹکڑا کون سا ہے اور سب سے خراب گندا ٹکڑا کون سا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب کو جا کے بتا، فرمایا کہ سب سے اچھا جو ٹکڑا ہے وہ مسجد ہے، سب سے جو خراب ٹکڑا ہے وہ بازار ہے۔ سبحان اللہ۔ جو سب سے اچھا ٹکڑا ہے وہ مسجد ہے، جو سب سے خراب ٹکڑا ہے وہ بازار ہے۔ آپ یہ دیکھیں اچھا کتنا ہے، فَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا۔ جب روئے زمین تڑپا کے رکھ دی جائے گی، جب ہر زمین کا ایک انچ کا ٹکڑا جب جو ہے وہ پھٹ جائے گا اور زلزلے کی وجہ سے برباد ہو جائے گا، تو میں ساری روئے زمین برباد ہو جائے گی۔ برباد کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس ٹکڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا کے جنت کے اندر رکھ دے گا۔ جو قیامت کے زلزلے سے بھی جو زمین کا ٹکڑا برباد نہیں ہوگا وہ مسجد ہے۔ قیامت کے زلزلے سے بھی جو زمین کا ٹکڑا بچ جائے گا، جو محفوظ رہے گا، وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ مسجد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، ہم نے اپنے محبوب کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائی۔ پہلے آسمان پہ حضور پہنچے نا، ہمارے بزرگوں نے بڑی ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور جب براق پہ تشریف لا رہے تھے تو ظاہر براق کی تیزی کتنی تھی، جہاں نظر پڑتی وہاں پہ قدم، ظاہر ہماری نظر تو ہے نہیں جو ہے کمزور ہو جاتی ہے، شیشہ لگ جاتا ہے، اینک لگ جاتی ہے، یہ براق کی نظر ہے، کتنی تیز ہوگی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ جب ہماری نظر اٹھائے تو پتہ نہیں خلا تک تو پہنچ جاتی ہے، براق کی نظر کہاں تک جاتی ہوگی؟ پھر اس براق پر محبوب خود بیٹھ جائے، پھر برکت کتنی بڑھ جائے گی یار، کمال کی بات نہیں؟ جناب اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اونٹنی پر حضور بیٹھ جائے، اس کے اندر طاقت بھی آ جائے، دودھ بھی آ جائے، پاور بھی آ جائے، تندرست اور توانا بھی ہو جائے۔ جب ایک غریب سی ماڑی سی دنیا کے اندر ایک اونٹنی کے اوپر حضور بیٹھ جائے، رب اتنی برکت عطا فرما دے جو براق آیا ہی جنت سے ہو، جس پر حضور خود تشریف فرما ہوں گے، پھر خود سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس براق کو کتنی برکت عطا فرمائی ہو۔ تکبیر، سیدی مرشدی
सैयदी मुर्शदी ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। कितनी बात कि अगर हुजूर एक माड़ी सी जो दूध भी नहीं दे सकती है, चल फिर भी नहीं सकती है, हुजूर का कदम लग जाए ऊँट पर या ऊँटनी पर, अल्लाह ताला उसको बरकत इतनी अता फरमा दे तो वो जन्नत से आया हुआ बुराक पहले खुद बरकतों से मामूर हो, फिर उसके ऊपर सैयदुल अंबिया तशरीफ फरमा हो जाए। है जी, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं काला उतिया बिल बुराक लैलत उसरिया बिही मुलजमन मुसरजन फस्तसब अलैहि फकाल लहु जिब्रील अबी मुहम्मद तफअल हाज़ा काला फरफद आरकन। ये हदीस पाक है। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं जब आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में वो बुराक को लाया गया ना, उतिया बिल बुराक लैलत उसरिया बिही, फरमाते मेराज की रात जब आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में मेरा लाया गया बुराक को तो मुलजमन मुसरजन, तो वो खुशी की वजह से झूमने लगा। है जी, खुशी की वजह से झूमने लगा, नाचने लगा। तो उसको जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने देखा ना कि ये खुशी की वजह से जो है वो बेकाबू हो रहा है, तो हज़रत जनाब जिब्रील ने ना झिड़क के कहा फस्तसब अलैहि जिब्रील, हज़रत जिब्रील ने झिड़क के कहा अबे मुहम्मद तफअल हाज़ा, तो बात तुझे पता कोई नहीं है कि तू किसके सामने ये कर रहा है? ले सांस भी आहिस्ता के दरबार नबी है, ले सांस भी आहिस्ता के दरबार नबी है, खतरा है बहुत सख्त यहाँ बेअदबी का। बेशक तू खुशी से झूम रहा है, इसमें कोई मसला नहीं है, हुजूर के सामने अपनी खुशी का इजहार कर रहा है कि ज़ारे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बुराक जन्नत के अंदर तशरीफ फरमा हो। खुश नसीब तो वो बुराक है ना जिसको आका अलैहिस्सलाम की सवारी के लिए इंतखाब किया गया हो, ठीक है ना। और हदीस पाक के अंदर आता है कि ये वो बुराक है जिसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए मुंतखब किया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम से मक्का जब आया करते थे ना, बुराक पर बैठ कर आया करते थे, एक दिन में आते दूसरे उसी दिन जो है वापस भी चले जाया करते। तो वो बुराक जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सवारी बना, उसी बरकत की वजह से अल्लाह ताला ने मेराज की रात उसी बुराक को अपने महबूब की सवारी के लिए मुंतखब फरमाया। हज़रत जिब्रील ने कहा अभी मुहम्मद तफअल हाज़ा, मैं हुजूर के सामने ऐसे कर रहा है, तो कहते हैं फ़क़ाल लहु जिब्रील, हज़रत जिब्रील कहते हैं जब झिड़का ना जनाब जिब्रील ने कहा फरफद आरकन, हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि बुराक को भी पसीने छूट गए, आरकन पसीना छूट गया बुराक। और हाल क्या था, हुजूर जब उस पर सवार हुए, सवार होके जो आखिरी बात मैं आपको बताने लगा हूं, क्योंकि ये तो बड़ी आयत है इंशाअल्लाह चल रही है, और मैं कि हुजूर जब पहुंचे ना पहले आसमान पर, मेहमान खसूसी भी है, पूरा प्रोटोकॉल भी है, फरिश्ते भी कतार के साथ चल रहे हैं, ठीक है। उसके बावजूद आका अलैहिस्सलाम जब पहले पहुंचे ना पहले आसमान पर, तो दरवाजा बंद। मुझे आप बताए, मेहमान को बुलाया जाए और पूरा प्रोटोकॉल के साथ मेहमान को बुलाए, और जब मेहमान घर के करीब आए दरवाजे बंद कर ले, बात समझ आती है? आप बुलाए बंदा, गाड़ी भेजे पूरे प्रोटोकॉल के साथ, बंदे भी जाए, भी मेहमान खसूसी आ रहा है, पूरी इज्जत अफजाई के साथ ले आना। जब वो मेहमान आए उसके ऊपर फूल भी फेंके जाए, बंदे भी नारे लगा रहे हो, गाड़ी भी अच्छी उसके लिए मंगाई हो, अचानक दरवाजे पे दरवाजे बंद हो, ऐसा नहीं होता। मेराज की रात है, सारे फरिश्ते आज बाराती बन के जा रहे हैं, हुजूर दूल्हा बन के जा रहे हैं, उसके बावजूद जब पहले आसमान पर पहुंचे दरवाजे ही बंद। क्यों जी? ये इमाम सियूती रहमतुल्लाह अलैह ने ये मसला लिखा है। आप फरमाते हैं उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि जब हुजूर आने लगे ना मेराज की रात ऊपर आसमान की तरफ, तो फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह अक़दस में अर्ज़ की परवरदिगार तूने अपना महबूब वैसे जमीन पर भेज दिया है, सारी बरकतें जमीन वाले ले गए हैं, और आज आ भी रहा है, तो तेजी इतनी है, रफ्तार इतनी है, रुकेगा तो नहीं। हम तो बड़े अरसे से इंतजार कर रहे थे कि काश कोई मौका मिल जाता, हम भी ज़ियारत कर लेते, हम भी बातें कर लेते, हम तो महरूम रह गए। मेरे मालिक करम फरमाना, हमें भी तो ज़ियारत के साथ साथ जरा मुलाकात का मौका अता फरमा। आज तो मेराज की रात है, आज हमें मौका अता फरमा दे कि हम भी तेरे महबूब से बात कर सके, ज़ियारत भी हो जाए, बात भी हो जाए, करम फरमाना। रब ने दी इजाजत। इमाम सियूती फरमाते हैं फरिश्तों ने कहा ऐसा करते हैं कि महबूब तो वैसे रफ्तार के अंदर है, बुराक वैसे ही रफ्तार के अंदर जा रहा है, रुकेगी नहीं, दरवाजा करते हैं बंद है,
دروازہ کرتے ہیں بند. جب دروازہ بند کر لیں گے، جب پوچھیں گے نا آ کے دروازے پہ جب آئیں گے تو ہم بہانہ بنا کے پوچھیں گے من ھذا، وہ کون ہے؟ معراج کی رات ہو، فرشتے دروازہ بند کر لے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. من ھذا الباب، وہ ہے کون دروازے پہ آنے والا؟ آپ پہ بولیں گے کچھ تو دیر لگے گی ہے جی، چھیڑ کر ان سے ہو ہم کلام، کچھ تو دیر لگے گی سوال و جواب. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں نا وہ ہوئے ہم سے ہم کلام، اللہ اللہ، کہاں میں کہاں یہ مقام، اللہ اللہ. اچھا حضور پہنچے وہاں پہ، دروازہ بند ہے. جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا نا تو اندر سے کہا من ھذا الباب، کون ہے دروازے پر؟ کہا فقال جبریل، جبریل نے کہا نا میں جبریل، انا جبریل، میں جبریل ہوں. کہا من معک، تیرے ساتھ کون ہے؟ کیوں جی تیرے ساتھ کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا؟ تجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا جناب آج مہمان خصوصی محمد مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں، تمہیں پتہ کوئی نہیں ہے. جب دروازہ کھولا نا، اب ظاہر ہے دروازہ کھولتے ہوئے سواری گزرتے ہوئے دیر تو لگ ہی جاتی ہے نا. تو فرمایا کہ پروردگار آج بہانہ بنانے دے، کچھ بھی نہ کرے، سوال جواب کریں گے تھوڑی دیر تو رکے گا. کیوں جی؟ تو اس لیے نا یاد رکھیں. اور وہ ہمارے کہتے تھے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے تھے کوٹھے تے چڑھ دیکھ فریدا، گھر گھر بلدی آتی، میں سمجھا ایک میں لٹی یہ تو لٹیا ہی سارا چڑھ. ٹھیک ہے نا جی. یہ حضور کی محبت ہی ہے، چاہے عرش ہو چاہے فرش ہو، چاہے عرشی ہے چاہے فرشی ہے، چاہے اوپر والے چاہے آسمان والے ہیں، کوئی نہ بچ سکا تیری قاتل نگاہ سے، ذرے بھی صدقے ہو گئے اٹھ کے راہ سے. حضور کی محبت تو ہر گھر میں موجود ہے نا. حالانکہ فرشتے وہ تو معصوم عن الخطا ہے، ان کے محبت اور نفرت کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، لیکن واحد حضور کی محبت ہے جو فرشتوں کے دل کے اندر بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.